اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اسے سائنس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے. You cannot paint all fundamentalists with the same brush. آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں، وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، بنیاد پرست طبیب ہے، جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ مسلم، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں. اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ that started in the 20th century. فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا 20ویں صدی کی شروع میں امریکہ میں، جہاں امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا. اس وقت چرچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف، ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ آف فنڈامنٹلزم اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ، بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. ہم جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of any religion. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن جب ریوائزڈ آپ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of a religion, especially Islam. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کی، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام جوڑا گیا ہے نئی ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان. تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے.
پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن، ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام، خصوصاً اسلام. اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. اور ہم مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے، وی بیکم اپولوجیٹک. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ہم معافی مانگنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے ایمانداری کرتا ہوں. I am an extremist. I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. شدت کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا بری بات ہے. جب آپ کا فائدہ ہے تو ایمانداری کرو، نقصان ہے تو ایمانداری مت کرو. اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا. اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایمانداری سے کرو، چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. آپ کو شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک. ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر کئی بار اپولوجیٹک بن جاتے ہیں. آج میڈیا کہتی ہے مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلم دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے. ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے. کس کے لیے؟ چور کے لیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ، غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام، لیکن اس شخص کو دو لیبل دیے جاتے ہیں، دو القاب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہیں دیش بھکت. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا، تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت. وہی انسان وہی کام، لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جدوجہد کر رہا، اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے. میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں.
قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب میں UK میں تقریر کر رہا تھا اور USA میں، تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں